حجت پوری طرح تب قائم ہوتی ہے جب آپ ایسی سہولت کاری کر دیں کہ لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں کوئی شیطان حائل نہ ہو سکے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اصول پرست پارٹی ہوں آپ، یعنی یہ اپنی جان دے کر اس نے حق ادا کر دیا شہادت علی الناس کا، اس لیے اب آپ اسے شہید کہتے ہیں۔ دنیا کی قربانی دیے بغیر یہ والا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ڈسپشن کا شکار ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، اور آج دنیا میں انسانی فطرت جس چیز کی تلاش میں ہے اس کا نام عدل ہے۔ اس عدل کا کامل نظام مسلمان صندوق میں چھپا کے بیٹھے ہوئے۔ یہ جو جماعت اسلامی مولانا مودودی نے بنائی تھی، اس کے پیچھے یہ اسپرٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ وقال عز وجل وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وقال تبارک وتعالی كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے امت مسلمہ کی غرض تاسیس شہادت علی الناس کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اہم ترین موضوعات میں سے یہ ایک موضوع ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف امت مسلمہ ہی کی غرض تاسیس سے بحث نہیں کرتا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کے مقصد بعثت سے بھی بحث کرتا ہے۔ اور اس موضوع پر ہمارے ہاں جو بھی لٹریچر ہے، اس میں مولانا امین حسن اصلاحی کی ایک کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کا چیپٹر ہے تبلیغ کس لیے، اس حوالے سے مواد اس چیپٹر میں آپ کو ملے گا۔ اسی طرح شہادت حق مولانا کا ایک بہت ہی مشہور کتابچہ ہے، وہ اصل میں اسی موضوع سے بحث کرتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنے جو بھی فرائض دینی کے جامع تصور میں جو دوسرا جو فرض بیان کیا ہے وہ شہادت علی الناس کا فریضہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اس پر علیحدہ سے ایک دوسرے عنوان کے تحت اسی موضوع سے متعلق مواد موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے سے نکات لائے عمل۔ تو جو زیادہ تفصیل سے اس موضوع کو سمجھنا چاہے، اس کی ساری گہرائی و گہرائی معلوم کرنا چاہے، اگر وہ اس لٹریچر کا مطالعہ کرے گا تو اس کی تمام جو گوشے ہیں وہ اس کے سامنے اجاگر ہو کے آ جائیں گے۔ میں نے اسی کا ایک خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اس موقع پہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ امت مسلمہ کی غرض تاسیس سے کیا مطلب ہے۔ یعنی جب ہم کوئی ادارہ بناتے ہیں تو ظاہر ہے اس ادارے کے کچھ اہداف ہیں جو ہم طے کرتے ہیں، اس کے پیش نظر کوئی ہدف ہوتا ہے۔ وہ جو اہداف ہیں وہ اس ادارے کا غرض تاسیس ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس ادارے کی تاسیس یا اس کا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔ تو یہ جو امت مسلمہ بنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنی ہے، کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے جسے ہم امت مسلمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسرا جو اہم تر اس میں حصہ ہے وہ ہے شہادت علی الناس۔ اب دوسرے کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو امت والا تصور ہے ذرا اسے سمجھ لیجئے، چونکہ آج ہم جو بھی 1.5 ارب مسلمان ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم امت ہیں،
جو امت کا مفہوم قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے اس مفہوم کے اعتبار سے ہم امت نہیں ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امت کس کو کہتے ہیں؟ جن لوگوں کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ وہ آپ نے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں آمین الحج، جو وہ لوگ کہ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اما یوم ارادہ کرنا، اس سے لفظ امت بنا ہے، جن کا ارادہ ایک ہے، جن کا گول ایک ہے، جن کا ہدف ایک ہے۔ آج ہمارے 58 سیاسی ممالک ہیں اور ہر ملک کا ماٹو وہی ہے جو ہمارا ہے، سب سے پہلے پاکستان۔ تو امت پھر کہاں ہے؟ حج کے موقع پہ کہیں نظر آ جاتی ہے، اس کے علاوہ وہ والی امت اب کہیں نہیں۔ اچھا، وہ جو مقصد ہوتا ہے امت کا وہ کسی کے پیش نظر ہی نہیں۔ قومیتیں تو ہیں لیکن وہ جو امت کے مقاصد ہوتے ہیں وہ چونکہ پیش نظر ہی نہیں، تو امت کیسے کہیں گے؟ اس سے بھی نیچے اتر کے بہت ہی سادے انداز میں دیکھیں تو یہ ہے کہ امت ایک جماعت ہوتی ہے، اور جماعت وہی ہوتی ہے جس کا کوئی امیر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے۔ ولا جماعت الا بالامارہ، اور جب تک کوئی امیر نہ ہو تو جماعت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم 1.5 ارب لوگوں کو جماعت سمجھیں تو پھر پوچھنا پڑے گا ان کا امیر کون ہے؟ تو وہ کوئی امیر غیب ہو تو ہو، کوئی حاضر ہو موجود، تو یہاں 58 جو ہے نا وہ بادشاہ ہیں، کوئی کہیں کوئی اور جو ہے ڈکٹیٹر ہیں، مختلف لوگ ہیں، کوئی ایک امیر تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اس معیار پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کوئی امت اس وقت ہم ہیں نہیں، وہ امت جس کا ذکر، جس کا تصور قرآن مجید دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، اگرچہ کہ ہم کہتے ہیں 1.5 ارب امت مسلمہ، لیکن جس تصور کے تحت قرآن مجید نے امت کا لفظ بیان کیا ہے اس تصور کے مطابق ہم امت نہیں قرار پا سکتے۔ اب آ جائیں جو مقصد ہے شہادت علی الناس، یہ کیا مقصد ہے؟ دیکھیں شہادت بڑا آسان لفظ ہے، اگرچہ کہ یہ ایک خاص تصور کے ساتھ جڑ کے تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ خاص تصور کیا ہے؟ جب بھی ہم شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ جو جنگ میں شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، وہ والی شہادت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ ذرا اس کو تھوڑا سا سادہ کیجئے۔ شہادت، عدالت والی شہادت یاد ہے نا، جسے گواہی کہتے ہیں۔ اصل میں شہادت کا مطلب گواہی ہے، شہید گواہ کو کہتے ہیں۔ یہ بات کہ اس جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، جسے قرآن نے مقتول فی سبیل اللہ کہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ مقتول فی سبیل اللہ ہے۔ اسے شہید کیوں کہتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شہید کا اصل معنی گواہ ہے۔ تو شہادت گواہی کو کہتے ہیں، اور شہادت علی الناس لوگوں کے اوپر گواہ ہونا، یعنی لوگوں کے خلاف گواہ ہونا۔ دیکھیں جب بھی گواہی ہوگی وہ گواہی یا تو کسی کے حق میں ہوگی یا کسی کے خلاف ہوگی۔ آپ عدالت میں جا کے بطور گواہ پیش ہوں گے، وہاں 2 فریق ہوں گے نا۔ جب آپ گواہی دیں گے تو ایک فریق کے حق میں گواہی جائے گی، دوسرے فریق کے خلاف گواہی جائے گی۔ جس کے حق میں گئی وہ ہے جس کے لیے کہ آپ نے گواہی دی، جس کے خلاف دی وہ شہادت علی ہے، اس پر آپ نے گواہی دی، یعنی اس کے خلاف آپ نے گواہی دی۔ اب یہ 2 آیتیں میں نے قرآن مجید کی، ایک سورہ بقرہ سے، ایک سورہ حج کی آخری آیت، اس سے یہ میں نے حصہ آپ کو سنایا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا۔ مسلمانوں سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنا دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر یعنی تمہارے خلاف گواہ ہو جائیں۔ اور دوسری جگہ جو سورہ حج کی آخری آیت ہے، وہاں پہ ترتیب الٹ گئی ہے، وہاں فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سارے لوگوں کے اوپر گواہ ہو جاؤ، یعنی سارے لوگوں کے خلاف گواہ بن جاؤ۔ اب یہ خلاف گواہی کا تصور ذرا ذہن میں رکھیں تو دنیا کی کسی عدالت کی یہ گواہی نہیں ہے اصل میں۔ یہ جو شہادت علی الناس والا تصور ہے یہ آخرت میں اللہ کی عدالت کی گواہی ہے، اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ذرا ایک دوسرے انداز میں سمجھایا
کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی لوگ عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کن باتوں سے تو راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اس عذر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، رسول آئے خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ چکنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی عذر، کوئی بہانہ باقی نہ بچے۔ اسے بالکل ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ ابو جہل ایک فرد ہے، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ظاہر ہے جب اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، تو وہاں تو ہر ایک کا پتا پانی ہو جائے گا، سب کی جو اکڑ ہوگی وہ نکل جائے گی۔ وہاں وہ بھی بہانے بنائے گا، اللہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے بالفرض وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کرتا ہے کہ میں تو نادانی میں مارا گیا، میں غفلت میں مارا گیا، تو اب اللہ کی طرف سے کون پیش ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ سوچئے وہ واقعہ تو یاد ہے نا کہ جب ایک دفعہ رات کو بڑی بارش ہو رہی تھی، زور کا میں برس رہا تھا اور ہوا بھی تھی تند و تیز، اور ابو جہل کے دروازے پہ دستک ہوئی اور اس نے گھر والوں سے کہا کہ ان حالات میں جو شخص آیا ہے بہت ہی کوئی ضرورت مند ہے، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ جو بھی چیز مانگے گا میں اسے دوں گا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد الرسول اللہ کھڑے تھے، اسے دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ظاہر ہے اس نے یہ بات نہیں مانی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے جب محمد الرسول اللہ یہ گواہی دیں گے کہ یاد ہے وہ دن، اب اس پر اللہ کی حجت قائم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ یہ ہے شہادت علی الناس۔ اور اس شہادت علی الناس کے اعتبار سے، یہ تو انفرادی شہادت میں نے آپ کو بتائی، ابھی اجتماعی ہم نے بعد میں سمجھی ہے، میں نے صرف کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ یہ اللہ کی عدالت میں اگر کوئی بہانہ بنائے گا تو اس قوم کی طرف سے ان لوگوں کے خلاف اللہ کے جو نبی یا رسول آئے ہوں گے وہ گواہ بن کے کھڑے ہوں گے اور اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بھی سورہ نساء میں بالکل انہی الفاظ میں بات آ گئی، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے نبی کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے۔ یہ ہے وہ گواہی جسے ہم کہتے ہیں شہادت علی الناس، جس کے لیے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے نبوت کا اختتام ہو گیا، اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ لمبی بحث کو چھوڑیں، ایک اور بات ذرا ذہن میں رکھیں، ہم کہتے ہیں ہمارا دور جو ہے یہ ادارہ جاتی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انفرادی وہ جو اتمام حجت کا نظام تھا نا، اس کو ادارے سے بدل دیا، نبیوں کے اختتام کے بعد ایک پوری کر دی۔ اب نبی کے وہ جو ادارہ تھا وہ تو اس پہ تو مور ہو گئی، وہ بند ہو گیا، لاک ہو گیا۔ اس کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کھڑی کر دی جس نے وہی کام کرنا ہے اور اپنے پیغام کو محفوظ بنا کے اس کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس پیغام کو گردش دینا، دوسروں تک پہنچانا، اس کا ابلاغ کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، یہی شہادت علی الناس کا فریضہ ہے، اور یہ امت کے ذمہ لگ گیا۔ اس مقصد کے لیے اصل مقصد اس کا یہ تھا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اب آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم نے کچھ یاد تو رکھا، لیکن ہم نے یاد ایسے رکھا کہ جیسے ابھی میں آپ کے سامنے ایک تقریر کروں گا، ویسے زندگی میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا، اور میں ابھی بھی شاید بہت سو کو نہ دیکھ سکوں کیونکہ آپ زیادہ ہیں، لیکن آخر میں بڑے آرام سے کہہ کے چلا جاؤں گا کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک تقریر کرنے کے بعد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ کہہ دیا تھا؟ کم از کم تاریخ میں تو اس کی شہادت نہیں ملتی۔
23 سالہ محنت کے بعد دیکھیے خطبہ حجت الوداع کب ہوا ہے؟ جب دین غالب ہو گیا، جعل حق و زحق الباطل کی صورت ہو گئی، اس کے بعد ایک مستحکم حکومت بھی قائم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کے دور کے قیادت میں ایک حج ہو بھی چکا، یہ آخری حج ہے، حضور کا پہلا حج ہے اور حضور کا آخری حج ہے۔ اس حج کے موقع پر جب 1 سوا لاکھ کا مجمع سامنے موجود ہے، آج حضور پوچھ رہے ہیں الا هل بلغت، لوگوں میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا تھا، کیا میں نے اللہ کا وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ اور سارے مجمع نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، اس کا کوئی شیطان نے جو ملمہ کاریاں کی ہوئی تھی سب اوپر سے وہ جو شوگر کوٹی تھیں وہ سب ہٹا کے اس کی اصلیت ہمیں دکھا دی، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ پہنچانا ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ، یہ ہے۔ جب پیچھے پورا نظام کھڑا ہے، یہ صرف زبان کلام کی بات نہیں ہے اور صرف انفرادی عمل کی بات نہیں ہے، ایک پوری ریاست، ماں جیسی ریاست بنا کے رحمت للعالمینی کا مظہر نظام کھڑا کر کے اس کے بعد پوچھا کہ میں نے پہنچا دیا۔ کیوں؟ اوپر ابو جہل بیٹھے ہوں تو بلال والا جگرا بہت تھوڑے لوگوں کا ہوتا ہے کہ ایمان لائیں، اوپر فرعون بیٹھے ہوں تو جادوگروں والی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ پاؤں اور ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہو جائیں اور پھر بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا یہ حجت پوری طرح تب قائم ہوتی ہے جب آپ ایسی سہولت کاری کر دیں کہ لوگوں کے ایمان لانے کے راستے میں کوئی شیطان حائل نہ ہو سکے۔ وہ سارے بڑے بڑے سردار جب ختم ہو چکے، ہر رکاوٹ دور ہو چکی، جعل حق و زحق الباطل ہو چکا، اسلام فتح یاب ہو چکا، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، اب پوچھا اب کسی کو کیوں تکلیف ہو ایمان لانے میں؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ میں نے سہولت بھی پیدا کر دی نا، فیسیلیٹیشن بھی کر دی۔ یہ تھا جو حضور کے پہنچانے کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد اب حضور نے اللہ کو گواہ بنایا، اس لیے کہ ذمہ داری کس نے لگائی تھی؟ یہ اپوائنٹمنٹ کس کی طرف سے تھی؟ ماموریت کس نے کی تھی؟ مبعوث کس نے کیا تھا؟ اللہ نے۔ لہٰذا اسی موقع پہ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اللہ تو گواہ رہنا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اللہم اشہد اللہم اشہد۔ لیکن حضور کی یہ جو ذمہ داری ادا ہوئی تھی یہ امیین کی حد تک ہی ادا ہوئی تھی۔ آپ رحمت للعالمین تھے کہ نہیں؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو کیا ساری دنیا تک حضور نے بات پہنچا دی تھی؟ سب لوگوں کو کہا تھا الا بلغت؟ تو نہیں، وہ تو صرف عربوں کو کہا تھا، صرف بنی اسماعیل کو کہا تھا۔ اب یہ باقی جہان والوں تک کون پہنچائے گا؟ چنانچہ اگلا حصہ ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو گواہ بن گئے ہیں کہ ہم تک دین پہنچ گیا ہے، میرے کندھوں سے ذمہ داری اتر کر ان کے سروں پہ منتقل ہو گئی ہے، اب ان سارے انسانوں تک یہ میرا پیغام قیامت تک پہنچانا میری امت کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، یہ ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب سارے انسانوں پر تم نے گواہ بننا ہے۔ بدقسمتی ہے ہم اس تصور کو نہیں جانتے، ہم مسلمانی کے تقاضے سمجھتے ہیں، پھر بھی سمجھتے ہیں کہ چلیں جی نماز پڑھیں، روزے رکھیں، ہم عبادت کریں، اللہ والے بنیں، یہ مسلمانی کے تقاضے ہیں، یہ ابدیت کے تقاضے ہیں، یہ امت کی حیثیت سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے۔ یہ اگر ذہنوں میں ہے ہو تو ہمارا کریکٹر بالکل ایک دوسری اور طرح سے اس کی ڈیمانڈ آ جاتی ہے، کیونکہ اس مسلمانی کے تقاضوں میں رخصت بھی ہے۔ وہ تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے نا، کسی تھرڈ پرسن کا تو اس میں کوئی چکر ہی نہیں۔
ٹھنڈ ہے مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، بھائی ٹھیک ہے، مولوی صاحب کہیں گے کہ لازمی پڑھنی ہے کیونکہ وہ تو فقہ کے مطابق بات کریں گے، لیکن میرا اور اللہ کا بھی کوئی معاملہ ہے، میں سمجھوں کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کر دے، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو میں بستر سے نہ اٹھوں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے نا، اللہ کے ساتھ ذرا ذاتی ریلیشن ان کا ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ آپ کا اور اللہ کا، لیکن امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آگے کی ہے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آئیڈیلسٹک پارٹی بنیں آپ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اصول پرست پارٹی ہوں آپ۔ یہ ذرا بات اگر مشکل ہو گئی ہو تو میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے مطلب کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتی ہیں، اور یہ بات اتنی پھیلی ہوئی ہے نا کہ ہم بھی اپنے لیے مطلب کوئی جس میں جماعتی مفاد، اپنی ذات کے لیے جھوٹ بولنا برا سمجھیں گے، لیکن جماعتی مفاد کے لیے جھوٹ بولنے کو گوارا کر لیں گے، کیونکہ جماعت ہم نے اسلام کے لیے بنائی ہے، تو اس جھوٹ بھی ہم اسلام کے لیے گویا بول رہے ہیں، تو چلیں خیر ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی اس طرح کی حکمت عملی ساری زندگی اپنائی ہے، کیونکہ اس سطح پر پہنچ کر آپ سب کے خیر خواہ ہو، جھوٹ بول کے دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ نہ مسلمان سے جھوٹ بول سکتے ہو نہ کافر سے جھوٹ بول سکتے ہو، اس لیے کہ آپ اصول پرست جماعت ہو، اور جتنا نقصان ہو جائے آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ فرق کوئی سمجھ میں آیا؟ ایک نیشنلسٹ سوچ، ایک قوم پرستانہ سوچ، ایک اسلام پرستانہ سوچ۔ آج کل ایک لفظ اسلام پسندی کا استعمال ہوتا ہے، میں وہ نہیں استعمال کر رہا۔ اسلام پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے اسلام اچھا لگتا ہے، لیکن آسانی ہو تو اچھا لگتا ہے، مشکل ہو تو میں بھی کنی کترا کے نکل جاتا ہوں، اچھا وہی لگتا رہتا ہے لیکن میں رستہ یہ پکڑ لیتا ہوں۔ یہ پسندی ہے، یہ اسلام دشمنی نہیں ہے، اسلام پسندی ہے۔ اسلام دشمنی کیا ہے؟ آپ کی سوچ میں لبرلزم آ گیا، سیکولرزم آ گیا، چلے سیکولر تو پھر بھی گوارا کر لیتا ہے، لبرل تو بہت چڑھتا ہے اسلام سے، اتنا شیطان نہیں چڑھتا جتنا وہ چڑھتا ہے، تو وہ تو اسلام دشمنی ہو گئی۔ چلیں اس کے مقابلے میں تو اسلام پسندہ پھر بھی کوئی اچھی ہے نا، کہ یہ برا نہیں سمجھتا اسلام کو، کہتے ہیں یار اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا اچھی بات ہے، میں نہیں رکھ سکتا مجبوری ہے، سچ بولنا اچھی بات ہے، مجھے جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے، لیکن وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو سچ بولتے ہیں، یہ اسلام پسند ہے۔ اسلام پرست کون ہے؟ جس کی گردن جائے گی وہ اسلام کا اصول نہیں چھوڑے گا۔ حضرت حسین اسلام پرست تھے۔ تو یہ جو امت مسلمہ کا تصور اگر آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ صرف مسلمان نہیں ہیں، اب آپ اسلام پرست ہیں، اب آپ اپنی جان نچھاور کریں گے اس کے اوپر۔ یہ جان دینا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یعنی یہ اپنی جان دے کر اس نے حق ادا کر دیا شہادت علی الناس کا، اس لیے اب آپ اسے شہید کہتے ہیں۔ وہ میں نے شروع میں سوال آپ کے ذہن میں رکھا تھا نا، کہ اسے یاد رکھیے گا کہ یہ مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اصل ذمہ داری شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے، جس نے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، گویا پرفیکٹلی اس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر دی، وہ شہید ہو گیا۔ اچھا اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی بستر پہ بھی فوت ہوں تو شہید ہیں، کیوں؟ وہ مقتول تو نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کی تو پوری زندگی وہ شہادت دیتے گزر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ شہادت علی الناس کا اگر فلسفہ پوری طرح سمجھ میں آیا ہے، میں ذرا اس کو تھوڑا اور دائیں بائیں سے بھی موقت کر لوں کہ دیکھیے امت مسلمہ کی ایک اور غرض تاسیس قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ دیکھیے یہاں پہ کیا تھا؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ وہاں پہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی تم اپنے مفاد کے لیے نہیں زندہ، سب سے پہلے میں یا سب سے پہلے میرا ملک نہیں، سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے اللہ، سب سے پہلے مقصد جس کے لیے کہ یہ امت بنی ہے، اور وہ لوگوں کی بھلائی، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے،
وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہو. اب یہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے، اسلامی حکومت موجود ہوتی ہے، تو ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر داخلی طور پر ہوتا ہے. نماز کا حکم کرنا، نماز کا نظام بنانا، زکوٰۃ کا نظام بنانا، نیکیوں کو ترویج دینا، برائیوں کو جو ہے وہ ان کا استئصال کرنا، یہ اندرونی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عالمی ہوتا ہے. یہ جو لشکر آئے ہیں ایران، یہ جو گئے ہیں اسپین تک، یہ کیا تھا؟ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری تھی. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ اگر اسلام غالب نہیں ہے تو جو نظام موجود ہے اس سے بڑا منکر کوئی نہیں ہے. اس کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے چھوٹے منکرات پر اپنی محنت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ منکرات موجود ہے. آپ ایک منکر ختم کریں گے، وہ 10 پیدا کرے گی. اگر آپ نے لٹریچر پڑھا ہے تو یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات اسی طرح الفاظ مختلف ہیں، مولانا نے لکھی ہے کہ ایک گندا تالاب ہے جس میں 4 گندی جو ہے نا وہ پانی کے پائپ آ رہے ہیں. آپ اس میں سے کتنے ڈول نکالیں گے؟ جب تک وہ پائپ نہیں بند کریں گے تو پانی کیسے صاف ہوگا؟ نظام کی مثال یہ ہے. آپ غربت کیسے مٹا سکتے ہیں جبکہ نظام غربت پیدا کر رہا ہے؟ تقسیم دولت کا نظام ایسا ہے کہ ایک طرف ارتکاز دولت اور دوسری طرف محرومی. آپ کتنوں کے پیٹ پال لیں گے؟ کتنے غریبوں کو جو ہے وہ چھت میسر کرا دیں گے؟ کتنے بیماروں کا علاج کرا دیں گے جبکہ پورا نظام کی چکی الٹی چل رہی ہے؟ تو سب سے بڑا منکر وہ باطل نظام ہو جاتا ہے کہ جو کئی منکرات کا ایجاد کرنے والا ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے والا ہوتا ہے، ان کو رواج دینے والا ہوتا ہے، ان کو جاری کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑا منکر کیا ہوا پھر؟ باطل نظام. تو امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوا؟ اسلامی نظام کا پرچار کرنا. اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہوا؟ اس باطل نظام کا کلا کما کرنے کی جد و جہد کرنا. تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صحابہ جو نکلے تھے، ایران آئے ہیں یا کسی اور جگہ گئے ہیں، وہ یہ امر بالمعروف اور یہ نہی عن المنکر کرنے آئے. چنانچہ جب سعد بن ابی وقاص سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں آئے ہو؟ آپ پہلے بھی آتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب آئے ہو جاتے ہی نہیں، محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو. انہوں نے کہا انا قد ارسلنا، پہلے ہم آتے تھے، اس دفعہ بھیجے گئے ہیں. پیسیو وائس ہے، اب ہمیں بھیجا گیا ہے، خود نہیں آئے. اب ہم مشن پر ہیں، مشنری ہیں. کیا مشن ہے آپ کا؟ لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ، تاکہ لوگوں کو جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں. وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، بادشاہوں کے ظلم سے نجات دے کر اسلام کے انصاف میں لے کے آئیں. اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پتہ لگ جانا چاہیے نا. بادشاہوں کا جو ظلم ہے، جہاں بھی ظالمانہ نظام ہے وہ منکر ہے. اس منکر کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اسلام کا جو عدل ہے وہ معروف ہے، اس معروف کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی در حقیقت وہی تصور، وہی شہادت علی الناس، اسی کا یوں سمجھے ایک دوسری اصطلاح ہے. بات وہی ہے. تواصی بالحق کا بھی یہی مطلب ہے، تبلیغ کا بھی یہی مطلب ہے، دعوت کا بھی یہی مطلب ہے. اب اس کا تقاضا کیا؟ ایک تقاضا تو میں نے آپ کو بتایا نا، اسلام پرستی. میں ذرا تھوڑا اسے اور کھولنا چاہتا ہوں. اس سطح پہ آ کے دنیا کی قربانی دیے بغیر یہ والا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا. یہاں آگ میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑتی ہے، باپ سے بھی متھا لگانا پڑتا ہے، بادشاہ کے سامنے بھی بات کرنی پڑتی ہے اور اسے ہرانا پڑتا ہے. بادشاہ کا منہ بند کر دینا
اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کرنا ہے. آپ بادشاہ کو جواب بھی دے سکتے ہوں جس سے وہ چپ ہو جائے، دینا نہیں چاہیے، یہ حکمت کے خلاف ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے تو اس حکمت کا مظاہرہ نہیں کیا نا. جب بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، انہوں نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال. تو جب بادشاہ کے منہ کو اس طرح آپ بند کر دیں، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. یہ کتنی بڑی گستاخی اندازہ ہے. آج کے مہذب دور میں بھی گوارا نہیں کی جاتی. آپ اس طرح کا کوئی گستاخانہ کلام جس پیج سے کریں گے اس کی ایڈمن شپ سے ریموو کر دیے جائیں گے، جس ویب سائٹ سے کریں گے وہ بلاک ہو جائے گی. آج بھی اتنا بڑا سچ کوئی گوارا نہیں کر سکتا. تو اگر زندہ رہنا ہے تو پھر اس طرح کے سچ سے باز رہیں. لیکن اس منصب کا تقاضا ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ سچ آپ نے کہنا ہے. اور اگر نہیں کہیں گے، آپ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. آپ تو نیکیوں کے چکر میں نے روزے رکھے، میں نے حج کیے، میں نے عمرے کیے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے، حق چھپا گئے دنیا بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، مفادات بچانے کے لیے، نوکری بچانے کے لیے حق چھپا گئے، آپ سے بڑا ظالم کو نہیں. وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جس کے پاس اللہ کی گواہی ہو، اس گواہی کو وہ اپنے دنیا کے کسی مفاد کی وجہ سے چھپا دے. یہود کے علماء کا کیا قصور تھا سوائے اس ایک قصور کے؟ جن قوموں سے جن امتوں کو اللہ نے اس منصب پہ فائز کیا، کہا یہ میرا ایک عہد ہے جس میں وہ بند گئے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کے میثاق میں اللہ نے جن لوگوں کو باندھ لیا، وہ کیا میثاق تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کتاب کو تم چھپاؤ گے نہیں، لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے وہ عہد پورا کرنے کی بجائے اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، اس عہد کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے بدلے میں دنیا کے تھوڑے فائدے اٹھا لیے. دیکھیے حق کڑوا ہوتا ہے، الحق مر. آپ اگر حق پرست ہوں، حق پسند ہوں تو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ حق پرست ہوں، گزارا نہیں ہوتا. اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش. بیگانے بھی خفا ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے بھی ملامت کرتے ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ والا کام صرف بندہ خدا ہی کر سکتا ہے، بندہ دنیا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں ہر قدم پر دنیا لٹتی ہے. اچھا ویسے بھی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ یار کون گالیاں کھائے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو دھوکہ دے رہا ہے، دینے دے، میرا کیا نقصان ہے اس میں. کوئی اسلامی ٹچ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، اسلامی ٹچ ہی دے رہا ہے نا، کوئی شرابی ٹچ تو نہیں دے رہا ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ حق یہ ہے تو گالیاں ادھر سے بھی آئیں گی، گالیاں ادھر سے بھی آئیں گی. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. یہ طائف پہ جو پتھر حضور پہ برسے تھے، وہ پتھر آج بھی برستے ہیں، باتوں کی صورت میں صحیح چلے، الفاظ کی صورت میں صحیح. یہ بڑی نازک ذمہ داری ہے، یہ بڑی یوں سمجھیے کہ دنیا لٹا دینے والی ذمہ داری ہے. اصل میں اسی ذمہ داری سے فرار تھا جو لوگوں نے جا کے جنگل میں گٹھ پکڑی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہیں نا. اللہ نے یہ ذمہ داری دی تھی. یہ تو مشکل ہے، اس میں تو لوگ حلوہ نہیں کھلاتے. یہ ذمہ داری، اس میں تو جلیبیاں نہیں ملتی. اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے کو تو لوگ اللہ والا نہیں کہتے. ہاں وہ جو اپنے اوپر گدڑی ڈال لے، 5-6 مہینے نہائے نہ، اور یہ کہ دنیا سے کٹ کے کہیں بیٹھ جائے
اور یہ کہ جب کوئی دیکھے تو لگے کہ اللہ ہو کر رہا ہے، اس کو جلیبیاں، اس کو دودھ، اس کو حلوہ، اس کو چڑھاوے، وہ تو ساری خدمت اس کی ہوتی ہے، پہنچا ہوا بزرگ ہے نا۔ تو قرآن مجید ایک امت مسلمہ کی ذمہ داری یہ لگاتا ہے، اور یہ ذمہ داری جان جوکھم میں ڈالنے کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ دیکھیے دونوں جگہوں پہ دیکھیے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جہاں پہ یہ بات، اگلی بات کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب جو لوگ عربی سے واقف ہیں، میرا خیال ہے یہاں کافی لوگ واقف ہوں گے، اعتصام تو کہتے ہی کسی شے سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنے کو ہے، یعنی کوئی مخالفت ہو رہی ہے، پناہ لینے کے لیے کسی کے پاس آ جانا، پکڑ لینا، جیسے ماں کے پاس بچہ دوڑ کے آ جائے، یہ ہے اعتصام۔ تو اس کا مطلب ہے تمہاری یہ کام کرو گے تو مخالفت ہوگی، تو بچاؤ کے لیے اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق بنا لو۔ اور یہاں جو سورہ بقرہ میں آیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ یہودیوں سے امید نہیں رکھنا کہ یہ آپ کی بات مانیں گے، آپ جو بھی دلیل ان کے سامنے پیش کر دیں، ما تابعوا قبلتک، آپ کے قبلے کی تابعداری نہیں کریں گے، اور آپ کو جانتے ہیں پھر بھی نہیں مانیں گے، اور یہ حق چھپائیں گے، اسے ظاہر نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ کہ سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ یہ سارے مطلب یہ صرف ثواب کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس رستے پہ چلیں گے تو یہ لینڈ مارکس ہیں، یہ آتے ہیں، یہ سنگ آئے میل ہیں۔ جیسے یہاں سے آپ جائیں اگر فیض آباد تو 0 پوائنٹ آئے گا، اگر اس شہادت علی الناس کا سفر شروع کریں گے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب ذرا اس کو تھوڑا ملک کی سطح پہ لے جا کے دیکھیں۔ فرض کریں دنیا میں اس وقت مسلمان ملکوں میں سے کوئی ملک یہ والی جماعت بن جاتا ہے، یہ جو ابھی تصور ہمارے سامنے آیا ہے، کھرا اللہ والا، تو دنیا اسے پھول پیش کرے گی یا پابندیاں لگائے گی؟ تو یہی تو ہمیں خوف ہے کہ آئسولیشن میں چلے جائیں، اکیلے ہو جائیں گے، کوئی ہمارا نہیں رہے گا، اکیلے ہو جائیں گے تو بھوکے مریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، صرف یہی نہیں ہے، پتھر کے دور میں پہنچا دیے جاؤ گے، تو سارا پھل محنت سب اکارت جو کچھ لگایا تھا وہ سب مطلب لیول ہو جائے گا۔ اس سب کی قربانی جو دے سکے ان کو خوشخبری ہے، اور جو یہ قربانیاں دیتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر ان کے رب کی عنایات ہیں اور مہربانیاں ہیں۔ وہ جنہوں نے بلڈنگیں بنا لیں، جنہوں نے دولت جمع کر لی، جنہوں نے دنیا میں ترقی، وہ ان پر نہیں ہے عنایات، عنایات ان پر ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ہدایت پر بھی یہی ہیں، باقی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ڈسیپشن کا شکار ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں، ان کی جو ذمہ داری تھی ان کی اس کی طرف ایک قدم نہیں اٹھایا ہے۔ کتمان حق کے مجرم ہیں۔ اب میں عالمی سطح پر آپ کے سامنے ایک بات رکھ کے بس پھر یہ گفتگو ختم کروں گا، سوچئے گا، بلکہ اس عالمی سطح کی 2 باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی ہم میں سے یہ سوچے کہ کتنا بڑا مجرم ہے بش، کتنا بڑا مجرم ہے مودی، لیکن کل یہ اللہ کے سامنے جا کے کہیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام نہیں پہنچا، وہ ابو جہل والی جو میں نے مثال دی تھی، آج کون ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ ان تک ہم نے پیغام صحیح صحیح پہنچا دیا تھا؟ تو اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ یہاں تو جو ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، وہاں بھی الٹی گنگا بہ جائے۔ دیکھیں نا، آج اگر یہ آرڈر ہو
یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ اجتماع نہیں ہو سکتا. آرڈر انہوں نے گیٹ پہ کھڑے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو دیا. وہ آرڈر یہاں پہنچایا ہی نہ جائے انتظامیہ کے پاس تو کل جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو پکڑ کس کی ہوگی؟ جن تک پیغام پہنچا ہی نہیں ان کی یا جس نے پہنچایا نہیں اس کی؟ تو آج اگر کافروں کے پاس پیغام نہیں پہنچتا تو بڑا مجرم کون؟ کافر یا وہ مسلمان جو پیغام چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور دوسرا پہلو سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ دنیا اسلام سے اتنی دور ہے کہ آپ پیغام پہنچائیں بھی تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گی. یہ ہماری غلطی ہے. اسلام دین فطرت ہے، فطرت سب لوگوں کی ایک ہے، اور آج دنیا میں انسانی فطرت جس چیز کی تلاش میں ہے اس کا نام عدل ہے. اس عدل کی تلاش میں دنیا نے کروڑوں انسان مار کے یا مروا کے تو جمہوریت کا انقلاب برپا کیا تھا. نکلا اس سے کیا؟ سرمایہ داروں کی آمریت. پھر کروڑوں مار کے عدل کی تلاش میں کمیونزم آیا. اس سے کیا نکلا؟ ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، غلامی. یہ کروڑوں انسان عدل کی تلاش میں مر گئے. اس عدل کا کامل نظام مسلمان صندوق میں چھپا کے بیٹھے ہوئے. اور مزے کی بات یہ کہ وہ اس عادلانہ نظام کے لیے ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. جمہوری اقدار، سوشلزم، کمیونزم. ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے. اب وہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی اعلیٰ تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ ہمارا اپنا کردار دیکھیں، ہمارے عمل دیکھیں، ہمارے معاشروں کی حالت دیکھیں. ہم سے تو وہ پھر بھی بہتر ہیں عدل کے اعتبار سے. تو سوچئے اگر ان مسلمان ملکوں میں سے کوئی ایک ملک اگر حقیقی عادلانہ نظام، وہ جو محمد الرسول اللہ نے مدینے میں قائم کیا تھا، وہ قائم کر کے دنیا کو دکھا دے. سختیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ پوری دنیا کے لیے وہ ملک لائٹ ہاؤس نہیں بن جائے گا. اتنا کر دیں تو یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے لیے اتمام. آج گلوبل ویلیج ہے نا، ایک ملک میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا پر حجت قائم ہو جائے گی. شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی فرض کفایہ کے طور پر ادا ہو جائے گی. اگر ایک مسلمان ملک سعودی عرب جیسا، پاکستان جیسا، ایک ایران جیسا، مصر جیسا یہ کر کے دنیا کو دکھا دے. اور یہ اگر ہم نہیں کرتے تو دنیا کے بھی مجرم ہیں کہ ہم نے ان تک اللہ کی امانت نہیں پہنچائی. وہ اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ. ہم نے وہ امانت جو ہمارے پاس تھی ان کی تھی ان تک نہیں پہنچائی. اور اللہ کے مجرم بھی ہیں کہ اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی، جو فرض ہمیں ہمارے اوپر لاگو کیا تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا. اور آج جو ذلت و رسوائی ہے اور جو ہمارا بھرکس نکل رہا ہے اور دنیا میں ہماری کوئی وقت نہیں ہے، تو در حقیقت یہ بھی اسی سبب سے ہے کہ جب ہم اللہ کی بات جو سے منہ موڑیں گے، اللہ سے بے وفائی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح ذلت و رسوائی سے ہمکنار کرے گا. یہی اللہ کی سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں اس سے سخت ہونے کا اندیشہ ہے. اجتماعی جرم ہے، اس اجتماعی جرم کی سزا بھی دنیائی میں مل رہی ہے. فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف. تو اب یہاں آ کے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ شہادت علی الناس کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کسی ایک بڑے مسلمان ملک میں اقامت دین کا فریضہ ادا نہیں ہوتا. یہ ان کا آپس کا جوڑ سمجھ لیں. اب ہم میں سے جو کوئی یہ کوشش کرے، یہ محنت کرے کہ کم از کم جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں اقامت دین کی جو جد و جہد ہو رہی ہے اس میں میرا حصہ پڑے، اس نے گویا پہلا قدم اٹھا دیا. وہ یہ امید لگا سکتے اللہ کی رحمت سے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کا یہ عذر قبول کر لیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی ہے.
معذرتن الی ربکم، جب تک وہ فرض ادا نہیں ہو جاتا، دین قائم نہیں ہو جاتا، ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اللہ کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کی کم سے کم صورت یہ ہے کہ ہم اپنی جد و جہد، تن من دھن اس کام میں لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے امت کی توجہ اسی چیز کی طرف دلائی تھی، ان کی تبلیغ کا مقصد یہی تھا۔ علامہ اقبال نے بھی قوم کو، امت کو یہی سبق پڑھانے کی کوشش کی ہے۔ مولانا مودودی نے بھی اپنے لٹریچر میں یہی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس جماعت کو باقی جماعتوں پر قیاس نہ کیجئے، ان کی نوعیت، ان کی قسم اور ہے۔ یہ جو جماعت اسلامی مولانا مودودی نے بنائی تھی، اس کے پیچھے یہ سپیرٹ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں بتایا تھا فلانا 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 کتابوں میں یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا، تاکہ اگر میری باتوں سے تھوڑا بھی آپ کو لگے کہ یار یہ کوئی سیریس میٹر ہے تو آپ اس سے مزید پڑھ کے اپنے دل کی اور تسلی کا سامان کر لیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ اب یہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے، یہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کے ادا نہ کرنے کے نتیجے میں آپ کی نماز رد ہو سکتی ہے۔ آپ کے سارے کیے کرائے پر پانی پھر سکتا ہے، یہ ایسا فرض ہے اگر یہ نہیں ادا کریں، اور جس کو سمجھ آ گئی ہو اور اس کے بعد اس سے پیچھے ہٹے وہ تو نفاق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور باقی جو زندگی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جیسے ہماری نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے، ایسے ہی ہمارا جینا اور مرنا بھی اس مقصد کے لیے ہو کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے۔ یہ جو جام ہدایت ہے قرآن مجید، یہ جو اسلام، اس کو گردش دینے والے ساقی بن کے ہم زندگی کو بسر کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔